اچھا یہ بتائیے بلاول صاحب شادی کب کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو ہماری تو خواہش ہے کہ جلد از جلد ہو جائے، اور ہم کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر ایک حجاب کا رشتہ بھی ہے. وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور لیڈر بھی ہیں اور ہمارے عزیز بھی ہیں. بلاول صاحب سے تو ہمیں ویسے ہی تو آپ نے پوچھا ان سے عشق ہے، میرا تو ان سے عشق ہے، تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں، خامی تو نظر آتی ہے. اچھا کہہ رہا صاحب جب آپ ان کو شادی کا کہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا اکثر ہم کہہ بھی دیتے ہیں، تو آگے سے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بلاول مسکرا دیتے ہیں، شرما انہوں نے دیتے ہیں؟ کہا ہاں نہیں ہوتا ہے کہ ہاں کرنی ہے، کرتے ہیں. کرتے ہیں. اچھا ویسے آپ نے کبھی انہیں کہا ہے کہ ہم نے لڑکی آپ کے لیے پسند کر لیا؟ ہوتا ہے نا اس طرح سے، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں بڑی، لیکن وہ ہمارا بہت احترام ایک بڑے کے طور پہ کرتے ہیں، ایک بزرگ کے طور پہ بھی کرتے ہیں. زرداری صاحب کبھی بیٹھے ہوں تو ان کے ساتھ بھی ہم چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں کہ جی اب بلاول صاحب کی، چیئرمین صاحب کی شادی کر دینی چاہیے. تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ڈھونڈو نا اس کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو. تو بس اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ ذمہ داری جو ہے صاحب کوئی یادگار واقعہ، کوئی مزیدار واقعہ ہو آپ کا زرداری صاحب کے ساتھ، کوئی ایک قصہ کوئی یادگار ہم چاہیں گے کہ آج کی عید کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کی عید کو مزید دوبالا کیا جائے. کوئی ازراہ تفنن، کوئی یادگار قصہ، کوئی خوبصورت واقعہ. قصہ مزاح کا کم ہے، مزاح کا بھی بہت ہے لائٹر سائڈ کے، لیکن زرداری صاحب کا ایک واقعہ جو ان کی تدبر کا وجہ سے سارے لوگ ان کے تدبر کے قائل ہیں. اعتراض تو ہر شخص کے بندوں پر نکالے جا سکتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے بھی ہیں، لیکن آج ایک زمانہ ان کے مخالف بھی اس بات کے معترف ہے کہ بڑے دور رس آدمی ہیں اور سیاست میں ان کا اس وقت کوئی ثانی نہیں ہے. آج کی ساتھ جب ہماری 2008 میں گورنمنٹ بنی اس وقت ابھی وہ صدر نہیں بنے تھے، تو میرا بھی یہ ایکسپیرینس ان کے ساتھ کام کرنے کا تھوڑا تھا، کیونکہ بی بی شہید کی زندگی میں ان سے کم ملاقاتیں ہوتی تھی. جب ہم پہلے ایم ایل اے تھے اس وقت وہ جیل میں تھے اور ان کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن یہ ہوا اور ہماری حکومت بنی تو ڈار صاحب اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا. ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب اور شاید خواجہ سعد رفیق صاحب تھے یا کوئی اور ساتھی تھے، وہ تشریف لائے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں. وہاں ہم بھی 3-4 دوست ساتھ تھے ان کے، کیبنٹ کے ممبرز جو تھے. تو زرداری صاحب نے ڈار صاحب کو بجٹ کے اوپر جب وہ بریفنگ ہوئی، کیونکہ بجٹ پیش ہونا تھا، تو زرداری صاحب نے 2-3 باتیں ان کو ایسی کہیں جو مجھے بعد میں وہ سچ ثابت ہوئی. انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ تنخواہیں جو ہے نا وہ بڑھا دیں، اور ان تنخواہیں بڑھا دیں اور بہت زیادہ بڑھا دیں، 100% بڑھا دیں، 100%، 50% کم از کم بڑھا دیں. اور وہ کیوں بڑھا دیں؟ لاجک یہ تھی کہ تنخواہیں بڑھانے سے ایک تو لوگوں کو اس وقت بڑی تکلیف تھی، جس طرح آج بہت مہنگائی ہے، اس وقت بھی بڑی مہنگائی تھی. انہوں نے کہا فوری طور پہ ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور جو اکانومی میں اس وقت کرنچ آیا، جو رکی ہوئی ہے اکانومی یا جیم کی طرف جا رہی ہے، اس کو فوری طور پہ جو ہے موبائل کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پیسہ مارکیٹ کے اندر پھینکا جائے. اور تنخواہ دار بندے کو جتنا پیسہ آپ دیں گے، ایک تنخواہ دار تنخواہ بڑھائیں اور دوسرا کسانوں کی فصلوں کی قیمت بڑھائیں. تو انہوں نے کہا جب تنخواہ دار کو اور کسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کو ہر مہینے پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے مجھے پھر یہ پیسے ملنے، تو وہ سیو نہیں کرتا، آگے ضرورتیں ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پہ اپنے اخراجات بڑھاتا ہے. اور یہ پیسہ جو ہے الٹیمیٹلی دکاندار کے پاس جائے گا، ہول سیلر کے پاس جائے گا، پھر انڈسٹری کے پاس جائے گا. سو یہ روٹیٹ ہوگا، منی ریوالو ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا بحران آ رہا ہے دنیا میں، اور مالی بحران کا انہوں نے ذکر کیا. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے کسان کو فصلوں کی قیمت دیجیے. اس وقت ہم گندم، چینی، دالیں باہر سے منگوا رہے تھے، تو انہوں نے کہا 2008 کی بات ہے کہ ڈار صاحب فصلوں کا گندم کی قیمت ڈبل کر دے جو گورنمنٹ کی پرائس ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا کسان اس انسینٹیو کے تحت زیادہ گندم اگائے گا. یہ جو بحران آنے والا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے، لیکن کم از کم خوراک کے معاملے میں تو خود کفیل ہو جائیں. اور اس پہ اتفاق نہ ہو سکا، لیکن قیمت کچھ بڑھائی گئی. لیکن جو وہ کہہ رہے تھے، ڈار صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ بحران آئے گا. تو زرداری صاحب نے ایک بڑی تاریخی بات کہی. انہوں نے کہا ڈار صاحب مجھے تو یوں سامنے دیوار کو اشارہ کرتے انہوں نے کہا مجھے وہ نظر آ رہا ہے، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے بحران.
और फिर यही हुआ। 7-8 महीने के बाद वो बहरान शुरू हुआ, और फिर आपको याद है 2009 के एंड पे उस बहरान ने वो शक्ल इख्तियार की थी कि पूरी दुनिया को उसने झिझोड़ कर रख दिया था। और पाकिस्तान उस वक्त फसलों की कीमत बढ़ाने की वजह से हम खुराक में खुद कफील हो गए, और उसका बड़ा झटका हमें नहीं आया। ये जरदारी साहब का बड़ा विजडम था। इसी तरह की एक आध बात और थी तो उन्होंने उस वक्त समझाई, और फिर वो जो बातें आज करते हैं उन्हें वो समझाते हैं, कई दफा उनकी बात नहीं मानते, तो बाद में हमें वो भुगतना पड़ता है। मुझे याद है एक दिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाली की तहरीक थी, मियां नवाज शरीफ साहब उनको लेके लाहौर से निकले, तो हम जरदारी साहब को जाके पहले भी कहते थे कि जी बहाल कर दें चीफ जस्टिस को, तो हम सारे जाके बैठ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब थे, गिलानी साहब, और जरदारी साहब सदर थे, सदर हाउस में, तो हम काफी 8-10 दोस्तों को बैठे हुए थे। तो हम सारे इसरार कर रहे थे बशमूल गिलानी साहब कि जी हमें बहाल कर देना चाहिए इफ्तिखार चौधरी साहब को। तो जरदारी साहब इस बात पे बज़िद थे कि इस तरह जो मुतालबे माने जाते हैं ये फिर आपकी गवर्नमेंट चलेगी नहीं। आप वो बड़े हौसले में थे, और वो कह रहे थे कि क्या होगा अगर ये दोस्त आ जाते हैं, तो आप इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। और बड़ी उन्होंने एक पते की बात कही, उन्होंने कहा ये वकला आके काले कोटों में ये आगे कोई धरना दे के बैठेंगे 4 दिन 6 दिन, बैठते हैं तो हम उनको खाने देंगे, चाय देंगे, पानी देंगे, और जिन्होंने बैठना नहीं है उन्होंने दूसरे दिन चले जाना है, तो उनको आने दो, डरो नहीं। और आज अगर तुमने ये इस प्रेशर में ब्लैकमेल हो गए बहाल किया तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। हम प्रिवेल कर गए, हमने अपनी बात मनवा ली, और ये जो कहा जाता है ना कि आर्मी चीफ ने आके मनवाया था, ये बिल्कुल खिलाफ बात है। मुझसे पहले फैसला कर चुके थे उनकी बहाली का। ओके। और वो उसके बाद आर्मी चीफ को भी बुलाया हुआ था, वो दूसरे कमरे में बैठे थे, जनरल क्यानी थे उस वक्त आर्मी चीफ, फिर मुशावरत की और उसके बाद हो। अच्छा, वैसे कायरा साहब आर्मी चीफ को मिलते हैं, तो आर्मी चीफ को मिलके सिर्फ इतना उन्होंने बताया कि जी हमने फैसला किया है कि हम उनको बहाल कर रहे हैं। तो गिलानी साहब ने उन्हें कहा कि आप चौधरी इर्तजाज हसन साहब को फोन कर दें, तो जनरल साहब ने फोन कर दिया। उससे वो सारा एक ऐसा तासर चला गया कि जी फौज ने दबाव डाल के और उनको बहाल करवाया है। हालांकि पीछे, और जैसे कायरा साहब आप कह रहे हैं ना, आसिफ अली जरदारी साहब वाकई बहुत बड़े लीडर और सियासतदान उससे भी बड़े हैं, क्योंकि वाकई वो दूर रस सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं। और हमने आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है कि हमने उनसे मिलना भी है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तिमारदारी के लिए इंशाल्लाह, इयादत के लिए इंशाल्लाह जरदारी साहब के हाजिर